ممالک نے افغانستان کو ڈرونز بھی پہنچا دیے ہیں. وہ ڈرونز، ایک ڈرون جو ہے وہ 6 بم کیری کر سکتا ہے. یعنی وہ 6 بم لے کے جائے گا اور وہ ایک بم پھینکے گا، پھر دوسری جگہ پہ دوسرا پھینکے گا. اس طرح سے 6 بامز جو ہے وہ ڈرونز کے ساتھ، اور 600 ڈرون ان کے پاس اس وقت موجود ہیں. طور پہ خیبر پختونخوا. ویسے تو بلوچستان کی خبریں اس وقت تھوڑی سی کم اس لیے آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا اور افغانستان بارڈر پہ حالات کافی کشیدہ ہیں، جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن وہاں پہ بھی بہت کچھ چل رہا ہے. جہاں دوستوں پاکستان آرمی کیمپ پر آتم گھاتی حملہ، 7 سینکوں کی موت، 13 گھائل. افغان بارڈر کے پاس وسفوٹ سے لدی گاڑی دیوار سے ٹکرائی. یہ ایک آفیشیل سیز فائر ضرور تھا، لیکن آپ کو یہ دھیان میں رکھنا پڑے گا، پاکستان کو یہ بالکل دھیان میں رکھنا پڑے گا کہ وہ صرف افغانستان، مطلب وہ صرف طالبان کے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں. جب آپ طالبان سے لڑتے ہو تو آپ ان کے ساتھ ان کے جتنے پراکسی گروپس ہیں ان سے بھی لڑ رہے ہوتے ہو. پکچر چالو کرو بے تو کرنا. میں آپ کو ذرا وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جو میزائل کا تجربہ کیا ہے افغانستان نے، اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. یہ ویڈیو چیک کریں جو 400 کلومیٹر تک مار کرنے والا طالبان میزائل ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لیکن نارتھ وزیرستان یا شمالی وزیرستان میں جو ہے وہ شدید حملہ ہوا ہے. کاشف شہید قلعہ میر علی میں حملہ کیا گیا ہے. 7 خودکش اس میں شامل تھے لوگ، اور یہ ذمہ داری جیش الفرسان محمد حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی ہے. اس میں 20 فوجی ہلاک کیے گئے ہیں. ناظرین، یہ خالد بن ولید خودکش اسکواڈ ہے. یہ اسکواڈ جو ہے حافظ گل بہادر نیٹ ورک کا ایک ذیلی دھڑا ہے. انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے. 20 پاکستانی فوجی مارنے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے. اسی طرح سے بلوچستان میں بھی 4 فوجی مارے گئے ہیں، ایک جگہ، 2 ایک جگہ اور ایک جگہ. تو پاکستانی فوج جو ہے وہ ہر روز ان کی مرنے کی خبریں آ رہی ہیں. یہاں اتنے مر گئے، وہاں اتنے مر گئے، افغان پاک بارڈر پہ اتنے مر گئے. اور یہ تصویر ایمبولنس کی ہے. یہ اب انہوں نے افغان والوں نے جو ہے وہ پاکستانی لاشیں جو ہے فوجیوں کی وہ واپس کرنا شروع کر دی ہیں. طور پہ خیبر پختونخوا. ویسے تو بلوچستان کی خبریں اس وقت تھوڑی سی کم اس لیے آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا اور افغانستان بارڈر پہ حالات کافی کشیدہ ہیں، جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن وہاں پہ بھی بہت کچھ چل رہا ہے. اور جو تحصیل زہری ہے وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں. خبریں کچھ کم آ رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا. بٹ اگر بات کرتے ہیں ابھی کی تازہ ترین صورتحال کی، جو ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک افسوسناک خبر آئی ہے. تحصیل میر علی ہے، وزیرستان کا علاقہ ہے. وہاں پہ جو ایک سیکیورٹی فورسز کا جسے کہتے ہیں کہ پوسٹ تھی بہت بڑی، اس پہ کافی بڑا حملہ ہوا ہے. بلکہ یہ حملہ جو ہے خودکش حملہ کیا گیا ہے، اور اس کی کچھ اپڈیٹس ہمارے پاس آئی ہیں، جس کے مطابق جو آپ کو کوشش کریں گے اس سے وہ اپڈیٹ دینے کی. ہوا کیا ہے کہ 6 اٹیکرز جو تھے انہوں نے حملہ کیا ہے. خدائی پورٹ ہے وہاں پر سیکیورٹی فورسز کا، وہاں پر یہ حملہ ہوا ہے، اور بارود سے بھری گاڑی اس قلعے کے ساتھ ٹکرائی گئی ہے. جو اطلاعات ہے کہ 4 جو وہ تھے دہشت گرد تھے، سیکیورٹی فورسز نے ان کو نیوٹرلائز کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک نے گاڑی ٹکرائی، لیکن بعد کی جو اپڈیٹس آئی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 4 کی بجائے 6 لوگ تھے. تو اور 7 سیکیورٹی پرسنل کی جسے کہتے ہیں جان جانے کی، اور 13 کی زخمی ہونے کی بھی کچھ خبریں ہمارے پاس پہنچ رہی ہے. ایک تو یہ حملہ ہوا، اورکزئی میں حملہ، بارڈر کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں. اس وقت ایک ایسی صورتحال بدقسمتی سے کریٹ ہو چکی ہے
کہ میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بدترین صورتحال چل رہی ہے، اور ایسے میں پھر ایک سے بڑھ کر ایک بدتر صورتحال کیوں ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ان کے درمیان بھی بہت سارے ڈفرینسز ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کچھ اور کہتی ہے، فیڈرل حکومت کچھ اور کہتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری کے ادارے ہیں ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ پاکستان کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے تھوڑی سی پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو اس بات پہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی ہفتے 10 دنوں میں اس طرح کا حملہ ہوتا تھا جو ابھی ہم رپورٹ کر رہے ہیں میر علی کا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ تقریباً ہر روز اس طرح کا حملہ جس میں یہ لوگ بارود سے بری ہوئی گاڑیاں لے کے آتے ہیں۔ ڈی آئی خان ٹریننگ سینٹر میں ہم نے دیکھا، اس سے پہلے ہم نے ٹانک میں دیکھا، بنو میں دیکھا، نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں دیکھا، مختلف علاقوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر اس طرح کی کارروائیاں اب یہ لوگ کرنے لگے ہیں۔ जहां दोस्तों पाकिस्तान आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला, 7 सैनिकों की मौत, 13 घायल। अफगान बॉर्डर के पास विस्फोट से लदी गाड़ी दीवार से टकराई, हमलावर भी मारा गया। हालांकि अधिकारियों ने दावा किया कि उनका कोई सैनिक नहीं मारा गया। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक हमलावरों ने विस्फोटक से भरी गाड़ी को मीर अली इलाके में बनी आर्मी कैंप की दीवार से टकरा दिया। धमाके में गाड़ी चला रहा हमलावर भी मारा गया। इसके बाद 3 उग्रवादी कैंप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो जवाबी कार्रवाई में मारे गए। ये एक ऑफिशियल सीज़फायर ज़रूर था, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, पाकिस्तान को ये बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो सिर्फ अफगानिस्तान, मतलब वो सिर्फ तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। जब आप तालिबान से लड़ते हो तो आप उनके साथ उनके जितने प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनसे भी लड़ रहे होते हो। जैसा हमने ईरान के केस में एग्जाम्पल देखा था कि जब आप ईरान से लड़ते हो तो ईरान के प्रॉक्सी से भी लड़ते हैं, एकदम वही तालिबान के साथ सेम केस है। और 2 वो ग्रुप्स जो खुद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत सीरियस ऑफेंसिव लिया हुआ है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, आप उनसे भी लड़ रहे हो और वो आपके ऊपर 100% अटैक करेंगे, क्योंकि वो एक ऑफिशियल अटैक तो माना नहीं जाएगा, तो वो बिल्कुल 100% आपके ऊपर अटैक करेंगे। और वही सेम चीज़ हुई है। टीटीपी ने एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव जो है वो लॉन्च किया पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। बड़ा सुसाइड अटैक यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हुआ है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 6 सोल्जर्स जो हैं वो ऑन द स्पॉट मारे गए हैं और बहुत सारे सोल्जर्स इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। वजीरिस्तान एरिया में ये पूरा अटैक हुआ है और इसको कहा जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ऑफेंसिव जो आज तक पिछले 2 साल से इतने अटैक्स हुए, इतना कुछ हुआ है, ट्रेन कैप्चर किया, सब कुछ किया गया है, लेकिन आज तक का ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है, सबसे बड़ा ऑफेंसिव माना जा रहा है जो अभी पिछले हफ्ते से टीटीपी कर रहा है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी के हाथ से निकल गए हैं।